اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ وہاں آباد ہو گئے تو جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کافی عمر تھی جب وہ ان کا انتقال کا وقت قریب آیا. قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. انہوں نے بچوں کو جمع کیا، انہوں نے ان سے عہد لیا، جو کہ ایک عہد نامہ جو قرآن میں ذکر ہے، بچوں کا بھی ذکر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی قبر کے جہاں پہ ہیں ان کے، تو حضرت ابراہیم، اسحاق اور حضرت یعقوب کی تینوں کی قبریں جس کو آج کل ہیبرون کہتے ہیں، جو کہ الخلیل کا علاقہ ہے فلسطین میں، وہاں ان کو لایا گیا مصر سے اور وہاں پہ ان کی انتقال ہوا تو تدفین کی گئی. تو یہ اس طرح سے وہاں سے یہاں ہوا معاملہ. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کیا ہوا کہ حضرت تقریباً 1750 کا کہا جاتا ہے نا، اس کے بعد 50 سال 1700، یعنی یہ تو بیفور کرائسٹ، BC یعنی بیفور کرائسٹ، تو 2000 سال کا تو ہمارا واقعہ ہے. اس سے 1750 سال پہلے چلے ہیں تو 3750 سال پہلے کا واقعہ کرتے ہیں. میں ان نمبروں کو ایگزیکٹلی نہیں مانگتا، بلکہ ایک ٹائم لائن کے لیے اگر ہم سمجھ لیں کہ وہ ایک 10,000 سال سے انسانیت موجود ہے، تمام مخلوق ان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھی. کچھ روایت کے مطابق 30 آدم بنائے، یعنی کہا جاتا ہے نیانڈرتھل اور دوسری قسم کی ہیومنوئڈز ایگزسٹنس تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ ختم ہو گئے. پھر آخر میں آدم علیہ السلام کا جب تخلیق فرمائی تو ان کو کامل کر دیا، اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا وجود ہوا، جو کہ تقریباً 10,000 سال سے زیادہ کا بائبل یا قرآن کے حساب سے کوئی ڈیٹ نہیں ہے. ایز اے مسلمان ہم کوئی ڈیٹ نہیں لگاتے، لیکن اندازہ میرا یہی خیال ہے کہ 4 سے 6,000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے. پھر 50 سال بعد مصر پہ قبضہ ہو گیا اور ان کو غلامی میں ڈال دیا گیا. یعنی 1750 BC سے 1700 BC، یعنی حضرت عیسیٰ سے قبل آ رہا ہے نا معاملہ، وہاں سے وہ اس طرح سے گنتے ہیں. BC حضرت عیسیٰ سے پہلے اس طرح سے گنا جاتا ہے، یعنی پیچھے کی طرف. تو بہرحال اس کے بعد یہ وہاں پہ غلامی میں رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ واقعے کی تفصیل یہ تھی کہ کس طرح سے وہ مصر پہنچے اور کس طرح سے مصر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں، ان کی نبوت اور رسالت میں فرعون سے پھر وہ آزاد ہو کر آئے، اور اس طرح سے ان کی معاملات ہوئے تھے. پھر یہاں پر یہ خبر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمام خبریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہنچا دیں غیب سے، اور یہ گناہگار ہیں وہ کچھ بھی کر لو وہ ایمان نہیں لانے والے، اور وہ ایمان نہیں لاتے وہ نہیں لائیں گے. تو اس کے بعد اگلی آیت سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا سلیپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس آج کہاں پہنچی ہے اس ڈریم کے بارے میں. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بسم اللہ. تو اس آخری آیت میں وہ والی بات کی آیت کی تصدیق کرتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میثاق الانبیاء لیا تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ. تو یہ والی بات تھی کہ جب وہ آئیں گے نبی تو وہ تمہاری والی کتاب کی تصدیق کریں گے جو کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس واقعے سے، ان واقعات سے. یہ اس بات کا مطلب مکمل ہونا ہے جو ان سے عہد لیا گیا تھا. اور ان انبیاء کا کام یہ تھا کہ جب وہ حضور آ جائیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنی نبوت رسالت چھوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں اور ان کے امتی بن جائیں، جس کا
پریکٹیکل ثبوت معراج میں ہوا تھا، جب تمام انبیاء علیہم السلام جو تھے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، حضور کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی. اس کا مطلب انہوں نے حضور کو اپنا امام مان لیا، اور اس کے بعد ان سب کا تعارف ہوا. پھر اس کے بعد عرش معلیٰ پہ بھی ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لو کان موسیٰ حی لا وسع الا اتباعی. حضور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری اتباع کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور یہ بات حقیقت انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، اگر اپنی زندگی نہیں تو ہمارے بعد آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے. عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ایک گروہ بنایا جائے گا، اور ان کا کہا گیا ہے کہ کراس کو وہ توڑ دیں گے حدیث کے مطابق، جو یہ صلیب جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور سور جس کو حرام کہا گیا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کھایا، یہ لوگ کھاتے ہیں، جو کہ ان کو اجازت نہیں ہے، ان کی شریعت میں منع ہے، لیکن انہوں نے اس کو حلال کر دیا ہے. ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے کے معاملے میں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ خوابوں کے بارے میں بتائیں. خواب جو ہے نا، ان کو کہتے ہیں اونیریالوجی. اونیریالوجی ONEIROLOGY. یہ خوابوں کی جو سائنس ہے اس کا نام ہے اورینیالوجی. اچھا، اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ خواب جو ہیں صرف انسانی احساسات اور جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے، ورنہ حقیقت اس میں اور کچھ نہیں ہوتی. اب پہلے تو میں آپ کو اسلامی بتا دیتا ہوں طریقہ. اسلام شریعت میں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رویہ، جس کو مبشرات کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مباشرات جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی نہیں لے کر آئیں گے، تو جو ہے وہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، تو یعنی یہ لوگوں کو جو استخارہ بھی کہہ لیا جائے، جس کو انسان انٹینشنلی اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. استخارہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب استخارہ کرو، نیت کرو، وضو کرو، نماز پڑھو 2 رکعت، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھو استخارے کی، اور پھر سو جاؤ. جب اس کے اندر جو اشارہ ملے، جب استخارہ کر لو تو پھر اس کو فالو کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کنسلٹیشن کا رزلٹ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے رزلٹ لے لیا پھر اپنی ارادہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی اصولی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مبشرات. حضور نے فرمایا مبشرات یعنی کہ جو اچھا خواب دکھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے وضو کی حالت میں، تو فرشتے ویسے بھی بغیر وضو کی حالت میں بھی مسلمان پاک ہوتا ہے. فرمایا حضور نے کہ وضو کر کے سو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے کو اس کی روح کو لے جاتے ہیں. روح جسم سے تعلق رکھتی ہے، جیسے سورج سے شعاع کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ روح کو لے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری عبادت کر کے سویا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. جب واپسی میں جب انسان آ رہا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے ان کی روح کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈراونا خواب، یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں، اردو میں وہ ورڈ نہیں ہے لیکن اس کو انگریزی میں نائٹ میئر کہا جاتا ہے. تو نائٹ میئر جو دکھتا ہے وہ شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد ایسے خواب جو کہ ذہن میں آ کر کے بھول جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہے. تو شریعت میں اسلامی اس میں ایک ہی اچھا خواب ہوتا ہے، وہ ہے رویہ، جس کو عربی میں رویہ کہا جاتا ہے اور مبشرات کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو کہلاتا ہے جو کہ ڈرانا خواب ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. الہام جو ہوتا ہے اس کو قرآن میں بھی، یہ جیسے ہم نے قصہ سنا تھا کہ بادشاہ کے پاس جب لوگ آئے تھے تو اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا جی الہام کی ہمارے پاس تعبیر نہیں ہوتی. الہام جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ڈرائے ہوئے خوف زدہ کرنے والے خواب ہوتے ہیں، جو کہ بندے کو الہام، ان کو برے خوابوں کو کہا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے نجات پانے کا، ایک تو یہ کہتے ہیں علماء کہ آپ کو جب خواب دکھے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کی تعبیر دیکھیں، اور جب خواب کی تعبیر دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے بیان کریں، صرف اس سے بیان کریں جو اہل علم ہو اور جو آپ کا مخلص ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا جملہ بول دیا جائے وہی اس کی تعبیر ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ خواب کو لازم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جو ظاہر کرنا ہے وہ ظاہر فرما دیں گے. خواب جو ہیں سچے دکھتے ہیں، اور سچے خواب جو ہیں غیر مسلمان کو بھی آتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ایک خاص علم ہے جو کہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اس کا ہم نے قرآن میں بھی سن لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کرتے تھے اس کی تعبیر. اور پھر تیسرا جو قسم کا خواب ہوتا ہے وہ اس کو کہلاتا ہے ازغاث. زغس کی جمع ہے. زغس کہتے ہیں گٹھری، یعنی ساری جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، ازغاث. تو سائنس ازغاث پہ بلیو کرتی ہے. سائنس کہتی ہے سارے خواب جو ہیں وہ ازغاث ہے. عربی کا لفظ ازغاث ہے، ورنہ اس کا میں بھی آپ کو انگلش میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. تو ازغاث کا جو معاملہ چلتا ہے اس پہ انسان جو ہے وہ سائنس کہتی ہے، وہ کہتے ہیں دن میں آپ کی پریشانی ہے، امتحان لے رہے ہیں آپ، خواب میں بھی امتحان لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، تو انسان جو ہے وہ کپڑوں میں پیشاب کر دیتا ہے، کبھی بچے کر دیتے ہیں اکثر. اور پھر اس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ میں گر رہا ہوں گھڑے میں، کچھ سانپ آ رہا ہے، کوئی حملہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے جو زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہے، بد ہضمی ہو رہی ہے، تو اسی طرح کے خواب دکھتے ہیں.
تو اس کی کافی انہوں نے آغاز، کیونکہ ان کے پاس روحانی تو یہ تو مانتی نہیں ہے اسلام کو اور قرآن کو اور کسی قسم کی روحانیت کو. تو اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ خواب جو ہوتے ہیں، خواب میں جو علماء فرماتے ہیں کہ ریالٹی میں خواب کی وزن نہیں ہوتا اور ٹائم نہیں ہوتا. خواب جو ہیں وہ ٹائم لیس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں آپ کو دکھتا ہے کہ ابھی یہاں ہے پھر وہاں ہے، کسی جگہ پہ ایک لمحے میں چلے جاتے ہیں، اور وزن یوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو گریوٹی نہیں ہوتی خواب میں، تو آپ لمحوں میں دوری ساری کائنات گھوم کر چلے آتے ہیں. اور اسی طرح روح بھی جو ہے وہ کائنات میں چلی جا کر کے واپس آ جاتی ہے. تو دو چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. حقیقت میں جب انسان ہوتا ہے کانشیس ہوتا ہے، سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ کانشیس ایکٹیویٹی، برین بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت خواب میں. لوگ سمجھتے ہیں جسم سو رہا ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں سائنٹیفک، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو جسم گرو کرتا ہے. جسم اور برین کے اندر جو ٹاکسنز جو مواد ہوتا ہے نا، ویسٹ پروڈکٹ، جب سیلوں کا استعمال ہونے کے بعد وہ ذہن سے فارغ ہوتے ہیں، اور ان کو نکلنے کے بعد انسانی ذہن کو سکون ملتا ہے اور انسان کے جسم کو سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ آپ کا یادداشت اچھی کام کر رہی ہوتی ہے، نہ آپ کا جسم اچھی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، نہ آپ فوکس کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دماغ کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور انسان کے بچے کی بارے میں یہ ہے کہ جب وہ 5-7 سال کی عمر تک کے بچے جو ہیں وہ 16 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن جب ٹین ایج ہوتے ہیں نا تو وہ تقریباً 12 گھنٹے، 8 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہر وقت بڑا سوتا ہے. وہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے انسان کا جسم. اس کے بارے میں بڑی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں. اس میں پتہ لگا ہے کہ برین جب سونے لگتا ہے نا تو ایک کہلاتی ہے بیٹا ویو، پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کی فریکوینسی ہوتی ہے 13 سے اوپر، پھر الفا ویو جو ہوتی ہے 8 سے 13 ہوتی ہے، پھر تھیٹا ویوز ہوتی ہے جو 4 سے 7.9 ہوتی ہے، ڈیلٹا ویو ہوتی ہے جو 0 سے 4 ہوتی ہے، پھر ایک سلو ویو ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ایکٹیویٹی ہیں یہ برین میں ہو رہی ہوتی ہیں جب بندہ سو رہا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اب سلیپ کے بارے میں جو ہے پتہ یہ چلا ہے کہ جب پہلی بار انسان نے سائنٹیفکلی ان کو دیکھنا چاہا تو ریپڈ آئی موومنٹ کہلاتی ہے. تو 1950 میں یہ ایجاد ہوئی تھی ٹیکنیک، اور 1960 میں نان ریپڈ آئی موومنٹ کا پتہ لگا تھا. یعنی نیند کے دوران نان ریپڈ آئی، یعنی ریپڈ آنکھیں بند ہیں لیکن تیزی سے موو کر رہی ہیں، اور جب نان ریپڈ آئی مین سلو کر رہی ہیں. ان کی ڈویژن ہے N1 N2 N3 اور N4 ہوتی تھی جو کہ N3 میں ملا دیا گیا. تو اس طرح سے ان کے مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جب انسان اس کے بعد گہری نیند میں جس کو چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. جب وہ ریپڈ آئی موومنٹ میں ہوتا ہے تب اس کو یہ خواب اور گہرے اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن نان ریپڈ آئی موومنٹ کے اسٹیج 3 میں بھی خواب دکھتے ہیں لیکن وہ عموماً یاد نہیں رہتے ہیں، اور آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا. اچھا، اس وقت دل کی دھڑکن جو ہے جب یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ میں ہوتا ہے تیز ہو جاتی ہے، لیکن جب ریپڈ آئی موومنٹ میں جاتے ہیں تو سلو ہو جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ سکون کی کیفیت میں جسمانی ہوتا ہے لیکن برین اس کا بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں اس کو اگر اسلامی شرعی طور پہ اس کو تطبیق کی جائے تو اس وقت وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کو مبشرات مل رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کو شیطانی خواب ملتے ہیں. اور ان میں برین کی الفا ویوز ہوتی ہیں جو کہ پہلے حصے میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں. جب پہلی N1 میں ہوتا ہے تو N2 کی سلیپ اسٹیج میں چلا جاتا ہے انسان تو پھر وہ اور بڑھ جاتی ہیں اور ان کا ٹائم تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. پھر N3 کی اسٹیج میں جا کر کے وہ تھوڑی اور باکسز میں آنے لگتی ہیں، اور جب وہ ریپڈ آئی موومنٹ کی اسٹیج میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ بالکل کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر مسلسل برسٹ ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز کی. تو یہ اس وقت وہ جو اس کا برین دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کو خوشخبریاں دی جا رہی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس طرح کی ویوز ہوتی ہیں جو N1 میں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد N2 اسٹیج میں اس طرح کی یہ آپ کو ایکٹیویٹیز دکھیں گی کہ برین جو ہے تھوڑی تھوڑی برسٹ ایکٹیویٹی دکھتی ہے. اور یہ جو پوری جو اوپر کی ویوز ہیں وہ جو ہیں آنکھوں کی ہیں، اس کے بعد تھوڑی کی ہیں، پھر اس کے بعد برین کے سامنے پیچھے کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر اس کا دل کی دھڑکن ہے. تو یہ گراف جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں، ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے اور اس سے انسان کا بتایا چلایا گیا کہ یہ کس اسٹیج میں کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے سائنس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہیں خواب جو ہیں وہ صرف ذہن کی تخیلات ہوتے ہیں. یعنی اس کے لیے وہ جو فرائڈ نے کہا تھا کہ برین جو ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کیا نام اس کا کہ ایک ڈریم لائک جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں ایکٹیویشن ہوتا ہے، سینتھسس ہوتا ہے اور ہائپوتھیسس ہوتی ہے. یعنی ایکٹیو ہوتا ہے برین، پھر اس کے بعد وہ ایک کہانی بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ایک تھیوری بن جاتی ہے اور وہ اسٹوری بن جاتی ہے خواب کی حالت میں. لیکن اس کو ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے اسلامی عقیدے کے حساب سے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے بغیر وزن کے اور ٹائم کے، اس میں ٹائم اسپین نہیں ہوتا. اور جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے
تو اس کا بھی ایک گراف ہے کہ کس کس ایج کے اندر انسان کون کون سے خواب دیکھتا ہے اور کتنا سوتا ہے. یہ سونے کا بڑا تعلق ہے انسان کے جسم سے. جب بچہ کم عمر ہوتا ہے یعنی سال سے 4 سال تک کی 2 سال تک کی عمر تک کے بچہ 16 سے 18 گھنٹے سوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے. جب اس کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوتی ہے تو وہ 14 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور 4-5 سال کی عمر میں وہ گر کر کے 12-13 گھنٹے ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 7 سال کی عمر سے وہ اور گر کر کے تقریباً 12 سے 10 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور جب انسان 13-14 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ پھر بھی 8 سے 10 گھنٹے سوتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پڑا بس مستی کر رہے ہیں سو رہے ہیں، یہ ایکچولی انسانی فطرت ہے. اس میں کوئی بچے کا کسی کا کوئی دوش نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم 18 سال کی عمر کے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے انسانی جسم کو سونا چاہیے، جو کہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. سلیپ ڈپریویشن یعنی نیند پراپر نہ ہو تو آدمی کو ڈیمینشیا کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور پھر ایک کیفیت ہوتی ہے سلیپ واکنگ کے. لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر کے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یاد نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور شریعت میں اس کے لیے سزا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سلیپ واک کر رہا ہو، اور حضرت علی کا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے آپ نے بھی فرمایا تھا اس میں ان کے دور میں یہ باتیں انسان میں پہلے سے تھیں کہ ایک بالغ کے اوپر شریعت اٹھ جاتی ہے، سوتی ہوئی حالت میں اٹھ جاتی ہے، اور جو سلیپ واک میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی شریعت نہیں لگتی، کیونکہ ان کو کانشیسلی ہوش نہیں ہوتا. لیکن جب کہ وہ پوری ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، وہ جاتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں گھوم پھر کر کے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریالٹی ہیں لائف کی. ہمارے لیے بہتر یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جتنا علم دیا ہے اور سائنس آگے بڑھے گی اور پتہ لگے گا اور معاملات پتہ لگیں گے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو 3 طرح کے خواب دکھتے ہیں. ایک کہلاتا ہے رویا اچھے خوابوں کو کہتے ہیں، اور ان کے لیے مباشرات بھی استعمال ہوا ہے دوسرا لفظ. جو شیطانی خواب ہوتے ہیں ان کو الہام کہا گیا ہے، اور جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ارغاث کہا گیا ہے. اصغاث، الف ز غین الف سین، اصغاث یعنی جمع ہے دنیاوی جھگڑوں جھمیلوں کی گٹھری بن جاتی ہے. گٹھری کا مطلب ہوتا ہے. اور کیا میں آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ ہاں ایک اور بات اہم ہے کہ آپ کو شریعت کے مطابق جو بات ہے کہ اگر ایک انسان کا فیصلہ ہو رہا ہے جج کے پاس، اور جج کہتا ہے کہ تم کو سزائے موت ہونی ہے یا کوئی سزا ملنی ہے، اور اس کو خواب میں حضور نظر آتے ہیں، بشارت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جج صاحب کہ میں اس بشارت کی بنیاد پہ سزا دے سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ کو شرعی طور پہ سزا دینی ہے. خواب کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کریں گے. یہ بات ایگریڈ ہے علماء کے درمیان، اور یہ بات اہم ہے کہ حضور کی بشارت جو ہے اس کو دیکھ کر کے آپ شرعی فیصلہ نہیں بدل سکتے، کیونکہ ورنہ لوگ پھر بشارتیں لے کر کے آئیں گے اور کوئی مجرم سزا نہیں پائے گا. تو یہ بات بہت اہم ہے. یعنی جس نے حضور کی زیارت کی، حضور نے فرمایا ہاں اس نے میری زیارت کری، جو کہ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شکل میں آنے سے روکا ہوا ہے. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ خواب میں آئے ہوئے فیصلے حقیقت میں ہونے والے معاملات کو نہیں کر سکتے، کیونکہ خواب ذاتی ہوتا ہے. اور حضور کی جس کو بشارت ہو وہ اس بشارت کو اپنے لیے ہدایت کے لیے ایک سلسلہ سمجھے، نہ کہ وہ فیصلے کرتا پھر ان خوابوں پہ. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اسلامی شریعت میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک جج کے پاس اس طرح کا فیصلہ آیا تھا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے. تو وہ بے گناہ اس وقت چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے مشورہ کیا. علماء نے کہا نہیں، شریعت لگے گی، خواب پہ فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ خواب جو ہے اس کو ہم ثبوت نہیں دے سکتے کہ آپ کا خواب سچا ہے یا نہیں. تو اس پہ انشاءاللہ روکتے ہیں. اگلے اتوار انشاءاللہ سورہ حجر کی ذکر ہوگا، جو کہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، ان کے نام پر یہ اس کا ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو سیم ٹائم ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو پڑھنے سننے کو قبول فرمائے. اس میں اگر کوئی خطا اور کوتاہی اور لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو بات اچھی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو روز محشر اس نیکی کے بدلے ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنے حبیب کا قرب و جوار عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے اہل خانہ پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اس ملک میں اور تمام دنیا میں انسانیت پہ رحم فرمائے، سب کو اسلام کے صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرمائے. اور ہمارے گھر میں بچوں کو عزت کے رشتے عطا فرمائے، رزق حلال وسعت و برکت سے عطا فرمائے، ان کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، کوئی وضاحت کرنا چاہیں یا وضاحت دینا چاہیں تو اگر آپ مناسب سمجھے تو کریں، ورنہ انشاءاللہ اگلے اتوار ملتے ہیں.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.